نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ عرض و معروض کروں اس سے قبل گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا دونوں جہاں کے مالک و مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھے بہت بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیب نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن محمد جہادی مخدم کے سلسلے میں مصر کے ایک صاحب علاقے میں مقیم تھا۔ ٹہلتا ہوا ایک بار صاحب سمندر پر جا نکلا۔ وہاں دیکھا کہ ایک خیمے میں ہاتھ پیر سے ایک معذور، آنکھوں کی بینائی سے محروم ایک شخص پڑا ہوا ہے۔ اس کے جسم میں صرف اس کی زبان سلامت ہے۔ ایک طرف اس کا یہ حال ہے اور دوسری طرف وہ بلند آواز سے کہہ رہا ہے، یا اللہ مجھے تیری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مجھے تو نے اپنے مخلوق میں سے بہت سو بار تزیلت اور فوقیت بخشی ہے۔ اس فوقیت پر مجھے اپنی حمد و ثنا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب عبداللہ نے یہ آواز سنی تو اسے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ ایک آدمی ہاتھ پاؤں سے معذور، بینائی سے محروم ہے، جسے زندگی کے ظاہر کا کوئی اثر نہیں، اور وہ نعمت پر اللہ کا شکر ادا کی دعا مانگ رہا ہے۔ اس کے بعد اس کے پاس آ کر سلام کیا اور پوچھا، آپ اللہ تعالیٰ کی کس نعمت پر فوقیت اور حمد و ثنا کی توفیق کے حوزگار ہیں؟ معذور شخص نے جواب میں فرمایا اور خوب فرمایا، میرے رب کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہے، باخدا اگر وہ آسمان سے آگ برسا کر مجھے خاک کر دے، پہاڑوں کو حکم دے مجھے کچل ڈالیں، سمندروں کو مجھے غارت کرنے کے لیے کہہ دیں اور زمین کو مجھے نگلنے کا حکم دیں، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرا نہ تو ان جسم میں زبان کی بے بہا نعمت تو دیکھیے یہ سالم ہے، کیا صرف اس ایک زبان کی نعمت کا میں زندگی بھر شکر ادا کر سکتا ہوں؟ پھر فرمانے لگے، میرا ایک چھوٹا بیٹا میری خدمت کرتا ہے، خود میں معذور ہوں لیکن زندگی کی ہر ضروریت اسی کے سہارے پوری ہوتی ہے، لیکن وہ 3 دن سے غائب ہے، معلوم نہیں کہاں ہے، آپ اس کا پتہ کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ایسے صبر و شکر اور محتاط انسان کی حکمت سے بڑھ کر اور کیا شہادت ہو سکتی ہے؟ عبداللہ نے بیابان میں اس کی تلاش شروع کی تو یہ دردناک منظر دیکھا۔ مٹی کے 2 پودوں کے درمیان ایک لڑکے کی لاش پڑی ہوئی ہے، جسے جگہ جگہ سے درندوں اور پرندوں نے نوچ رکھا ہے۔ یہ اسی معذور شخص کے بیٹے کی لاش تھی۔ اس معصوم کی لاش اس طرح باغور اور بے کفن دیکھ کر عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور یہ فکر لاغرت ہوئی کہ اس کے معذور والد کو اس دردناک حادثے کی اطلاع کیسے دے۔ اس کے پاس گیا اور لمبی تبلیغ کے بعد اسے اطلاع کر دی۔ بیٹے کی وحشتناک موت سے کون ہوگا جس کا جگر پارا پارا نہ ہو؟ وہ خبر سن کر والد کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے، دل پر غموں کا بادل چھایا تو آنکھوں سے اشکوں کی برسات شروع ہوئی۔ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے کہ غم کا غبارہ اشکوں میں ڈھل کر گزر جاتا ہے۔ شکوہ شکایت کے بجائے فرمانے لگے، حمد و ستائش اسی ذات کے لیے ہیں جس نے میرے اولاد کو نافرمان پیدا نہیں کیا اور اسے جہنم کا ایندھن بنانے سے بچایا، اور ان اللہ پڑھا تو روح ان کی پرواز کر گئی۔ ان کو اس طرح اچانک موت پر عبداللہ کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کچھ لوگ اس طرف سے نکلے تو رونے کی آواز سنی، خیمے میں داخل ہوئے، میت کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس سے لپٹ گئے۔ کوئی ہاتھ کو چومتا تو کوئی آنکھوں کو بوسہ دیتا اور ساتھ ساتھ کہتا جاتا، ہم قربان ان آنکھوں پر جنہوں نے کبھی کسی غیر محرم کو نہ دیکھا، ہم فدا اس جسم پر جو لوگوں کے آرام کے وقت بھی اپنے مالک کے سامنے سجدہ ریز رہے، جس نے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی۔ عبداللہ نے یہ صورتحال دیکھ کر حیران ہوتا رہا اور پوچھا، یہ کون شخص ہیں اور ان کا تعارف کیا ہے؟ تو کہنے لگے، آپ ان کو نہیں جانتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، صبر و استقامت کے پیغر اور تسلیم و رضا کے بلند مقام کے حامل ہیں۔ ان کی نماز جنازہ اور تدفن کے بعد عبداللہ رات کو سویا تو خواب میں دیکھا کہ آپ جنت کے باغات میں سیر و تفریح کر رہے ہیں۔ جنت کا لباس زیب تن ہے اور یہ آیت تلاوت فرما رہے ہیں، صبر کرنے کا سبب تم
پر سلامتی ہو اور آخرت کا گھر بہترین ٹھکانہ ہے۔ عبداللہ نے پوچھا، آپ وہی معذور شخص ہیں؟ فرمانے لگے، جی ہاں میں وہی ہوں۔ اللہ کے یہاں چند بلند اور درجات اور مراتب ایسے ہیں جن پر رسائی مصیبت میں صبر، راحت میں شکر اور جلو و حکمت میں خوف خدا کے بغیر ممکن نہیں۔ اس واقعہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہر حال میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ پر ہر ہمیشہ توکل رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل کریں۔ اتنا سا کہہ کر میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔